ایگریکلچر یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں بننا یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے. ایک لمبی کہانی ہے. آج میرے ساتھ شیراز مغل ہیں. ایسے ایسے پروفیسروں کو ایسے وہ بڑی سیٹوں پہ ہیں, ان کی تنخواہ میرے خیال میں 10-15 ہزار 5-5 ہزار روپے تنخواہ. 5-5 ہزار. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ یونیورسٹی پر آپ کا قبضہ ہے. کوئی ایک فرد واحد دکھا دے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو. ایگریکلچر یونیورسٹی کا جس طرح ہر طرف یہ ہے نوکریاں بک رہی ہیں, وجہ کیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شکیب صاحب کے پیچھے کیوں لوگ ہیں؟ وہ تو اس خطے کے ہیں, اس ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹانگ کے رہائشی ہیں, آباء و اجداد سے یہیں پر رہائش پذیر ہیں. جو لوگ ہیں ان کو تکلیف کیا ہے ڈاکٹر شکیب سے؟ آپ کی ایک کامیابی 100 دشمن ساتھ لاتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے, جب ڈاکٹر شکیب صاحب آئے تو ہمیں کیمپس نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی آپ صورت تو لائیں نا. 10 کمروں سے سٹارٹ, 5 کمروں سے سٹارٹ لینے والے سینکڑوں کمرے ہیں. میں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ایک بندہ لے کے آ جائیں, ایک بندہ, جتنے چیلنج لگا کے کہتا ہوں ایک بندہ لے کے آئے, قرآن پہ حلف دے کہ ڈاکٹر شکیب صاحب نے اس سے پیسے مانگے ہوں یا اس کا پیسوں پہ کام کیا ہو. پروفیسر ڈاکٹر شکیب نے ڈیرے وال کتنے لگائے ہیں اس ٹینور میں اور کتنے باہر کے لوگ لگائے ہیں؟ 99% ڈیرے وال لگے ہوئے ہیں. آپ چلے گئے زری یونیورسٹی میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, الیمین گنڈاپور نے ہمیں کلیئر کٹ کہا تھا کہ ٹیچنگ فیکلٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. الیمین خان گنڈاپور کی توسط سے, ان کی وی صاحب کی محنت سے اور ان کی مہربانی سے ہمیں 3 کوسٹریں ملی, 1 بس ملی. الیمین خان صاحب نے کہا تھا ہم سے 1 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا, ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ وعدہ افاع کریں گے باقی باتوں کی طرح. السلام علیکم, میں ہوں فراز احمد مغل اور آج ہم بات کریں گے ایگریکلچر یونیورسٹی جو کہ اس وقت پورے ملک میں زیر بحث ہے, اور بالخصوص ایگریکلچر یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں بننا یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے, کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا وہ پسماندہ ترین ضلع ہے کہ جس کی ہر مرتبہ اس ضلع کو اور اس ضلع کے شہریوں کو محروم رکھا گیا تعلیم سے, پانی سے اور تمام تر دنیا کی جو سہولیات ہیں ان سے دور ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام. قیام پاکستان سے لے کر اور اب تک خیبر پختونخوا کا یہ پسماندہ ضلع, کیونکہ یہاں پر چند برادریوں کا ٹھیکہ تھا, چند حکمرانوں کا ٹھیکہ تھا, چند حکمرانوں نے یہاں پر ایسی حکمرانی کی کہ اس شہر کو بنانے کی بجائے بگاڑ دیا. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبے میں اور بالخصوص وفاق میں آئی تو ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی کے اوپر ایک اچھا سا کام کیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف پروجیکٹ لائے گئے, بڑے بڑے پروجیکٹس لائے گئے, بڑے بڑے کام کیے گئے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے, اور ان میں سے ایک ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی ایگریکلچر یونیورسٹی. کیونکہ ایگریکلچر یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے, کیونکہ ہمارا جو خطہ ہے ساؤتھ ریجن ہے یہ پاکستان کا فوڈ باسکٹ کہا جاتا ہے, اور ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایگریکلچر کی تعلیم یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے. اور بالخصوص جس طرح پورے ملک میں ایگریکلچر کی تعلیم دی جاتی ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان جیسے شہر میں بننا ایگریکلچر یونیورسٹی ایک خوشائن بات ہے. اور جب ڈیرہ اسماعیل خان کی اس یونیورسٹی کو سٹارٹ کی گئی, لیکن بڑے مسائل آئے, بڑے چیلنجز آئے. اس ایک کیمپس سے شروع ہوئی اور ایک عام سی جگہ پر, اور ایک لمبی کہانی ہے. آج میرے ساتھ شیراز مغل ہیں جو کہ PS2 وائس چانسلر ہیں, سیکٹری ٹو وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی. ان سے ہم بات کریں گے. یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ان امپلائیز میں آتا ہے جو کہ پہلے روز سے ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ہیں, جب سے ایگریکلچر کالج کا نام دیا جاتا تھا یا چھوٹا سا ایک کیمپس ہوتا تھا اس دور کے ہیں. ان سے اشراف, ایگریکلچر یونیورسٹی آج تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اپنی جگہ بھی مل گئی ہے, اپنا اس کی تعمیر بھی بلڈنگ کی شروع ہو چکی ہے. وہ دور بتائیں کہ جب آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کو اس دور میں جب ایک کرائے کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی, چند کمروں پر مشتمل یہ یونیورسٹی تھی, کیا کہتے ہیں اس دور میں؟ بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور پہلی بار کسی نے زری یونیورسٹی کے بارے میں ہم سے موقف جاننے کی کوشش کی. یہ زری یونیورسٹی کا قیام جو ہے یہ 2018 میں ہوا, یہ اسٹیبل جو ہوئی ہے 2019 میں ہوئی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نواب اڈے سے آگے جاتے ہیں, ایک یہاں پر ایک ابھی بھی اس وقت جو ہے ایک ہاسپٹل ہے, ایک کمپلیکس ہے چھوٹا تھا. زری یونیورسٹی کا پہلا جو وہ تھا یونیورسٹی تھی ایسے سمجھیں, جو کیمپس تھا وہی جگہ تھی. وہاں پر کتنے کمرے تھے اس دور میں؟ اس دور میں کمرے کوئی 7-8 کمرے تھے اس میں.
اور اس میں ہمارے پہلے پی ڈی صاحب تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب تھے ہمارے، اجاز صاحب ہمارے تھے، پروفیسر ڈاکٹر اجاز صاحب تھے. انہوں نے اپنی شب و روز کوششوں کو کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک لائے کہ وہاں ہماری ایک یونیورسٹی کی صورت بن گئی تھی. وہ جب پروجیکٹ ختم ہوا تو اس کے بعد ہمارے جو بلڈنگ ہے وہ شفٹ ہوئی ہے. یہ قریشی موڑ کے پیچھے یہاں پہ آپ اس وقت جو القصر کالج ہے چل رہا ہے، جو قریشی کے اوپر، یہ چھوٹی قریشی موڑ کے اوپر جو جگہ تھی، وہاں پہ کمرے تقریباً جو تھے وہ کوئی 20 کمرے تھے، 15-20 کمرے تھے، جس میں ہمارے کلاس روم بھی تھے، وائس چانسلر آفس بھی تھا، رجسٹرار آفس تھا، اور اس میں فائنانس آفس تھا، جتنی بھی یونیورسٹی تھی یہاں پہ. وہاں پہ پھر ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی وہ ہوئے، تو ان کے بعد ہمارے وائس چانسلر صاحب آ گئے، پروفیسر ڈاکٹر مسرور الہی بابر صاحب. تو انہوں نے بڑا محنت کی، اور اس میں آپ کو ہم بتاتے چلے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کو آج اگر جس اسٹیج پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پر اس دور میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا. مجھے وہ بھی دور یاد ہے کہ جب اجاز صاحب پشاور آتے تھے 2018 میں، اور NOC جب ہوئی اور چیزیں ہو رہی تھی، ہم نے تو وہ دور دیکھا ایگریکلچر یونیورسٹی کا. پھر وہی بتا رہا ہوں، ایگریکلچر یونیورسٹی جب اس کا قیام ہوا، اس کے بعد چلتے رہے. قیام جب ہوا تو آپ کو ایک بڑی بات بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس کوئی فنڈنگ بھی نہیں تھی. بغیر فنڈنگ کے ہمارے ایسے امپلائیز ہیں جو آج تک ہیں، جن کو جو پرمیننٹ ہو چکے ہیں، اچھی سیٹوں پر بیٹھے ہیں. ان لوگوں کو ہی دیکھیں، وہ جب پرانے لوگ تھے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس میں. اچھا، اس دور میں مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ نے بھی اس ٹینور میں کام کیا کئی سال، بالکل تنخواہ بھی نہیں تھی اور فری میں آپ نے بھی کام کیا. ایسے نام نہیں لیتا ہوں، لیکن ایسے پروفیسروں کو، ایسے وہ بڑی سیٹوں پہ ہیں، ان کی تنخواہ میرے خیال میں 10-15 ہزار، 5,000 روپے تنخواہ، 5,000 روپے. پہلی ہماری تنخواہیں تھی نہیں، پھر 5,000 روپے تنخواہیں تھی. اس میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، آپ کو شاید نہ لیں. ہمارے رجسٹرار تھے فخر صاحب، ہمارے جیلانی صاحب بھی ہمارے رجسٹرار رہے ہیں، جو اس وقت لیکچرار ہیں DVM ڈپارٹمنٹ کے. ہمارے فرجاد سکندر صدوزئی صاحب ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ایڈمیشن بھی وہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے یونیورسٹی میں ڈائریکٹر فائنانس بھی وہ رہے ہیں. یہ فرجاد صاحب فائنانس بھی. لیکن فرجاد صاحب کمی تھی شروع سے، اس ٹائم کمی تھی ہمارے پاس، افرادی قوت کی بہت کمی تھی، اور ایسے لوگوں کی کمی تھی جو فری میں کام کرے، جو ایک ادارے کو بنانے میں کام کرے، ایک ادارے کو بڑھانے میں کام کریں. ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں. پھر ہم جب آئے، میں ان کے بعد آیا، مطلب کچھ ٹائم بعد، سال 1.5 سال بعد پھر میری جوائننگ ہوئی. اور میں اپنی جوائننگ کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2021 میں آیا، اور میری جوائننگ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے بھرتی کرائے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں میں کام کیا. 2021 میں تو آپ پرمننٹ طور پر آئے، لیکن اس سے پہلے 2018 سے جب یہ ٹینور چل رہا تھا، اجاز صاحب کے ٹائم، مطلب کہ ہم ان کی جتنی بھی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے جہاں تک ہوتی تھی وہ بھی کرتے تھے. پھر 2021 میں مطلب جیسے آپ ایک سمجھے کہ پراپر امپلائی کی شکل میں آئے. پہلا ایگریکلچر یونیورسٹی میں PRO، جس کو کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کا PRO، ڈاکومنٹیشن میں آیا ہوں PRO، اور خدمات سر انجام دی، اور بغیر کسی معاوضے کے. یہ بات بھی آپ مطلب لکھ لیں، نوٹ کر لیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ آج یونیورسٹی پر آپ کا قبضہ ہے. یونیورسٹی پر قبضہ، بات سن لیں. ایک بات ہے کہ کوئی ایک فرد واحد دکھا دے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو، ایک فرد واحد. میں اس پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں، کوئی زیادہ نہیں، ایک بندہ دکھا دے. ایک بندہ جو الزام لگاتے ہیں وہ بتا دے، ایک بندہ. میں زیادہ کچھ نہیں کہتا. میں کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی، تو میں نے اندر وہاں پہ ایک بہت معزز جگہ تھی، تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی. میں نے کہا میں کلمہ اور قرآن کر کے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی اس سے بڑی صفائی میں نہیں دے سکتا. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو 21 میں بھی تو میں PRO تھا، تو کسی نے نہیں پوچھا. تو جب کامیاب آپ ہوں گے، میں PRO سے سیکٹری کا سفر میں نے طے کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پھر فیس کرنی پڑیں گی. باقی میں کسی سے گلہ نہیں کرتا، کیونکہ سنی سنائی باتوں پہ، اور آج تک میں اس پروگرام کے طرف سے جو لوگ آئے ہیں، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میرے آفس آیا ہو، مجھے کال کی ہو اور اس کا کام میں نے نہ کیا ہو لیگل. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، لیگل میں کام کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتا، جو بھی ہو. باقی بات جب آئی 21 میں ہماری یونیورسٹی مطلب کہ ہم نے ہو گئی، تو 23 میں ہمارے مطلب کام چلتا رہا. مطلب کہ بہت سارے، پھر ہمیں 40 کروڑ روپے کی گرانٹ ملی، جس کو 40 کروڑ روپے کی گرانٹ میں
مطلب کہ ہم نے کوئی لیب اسٹیبل کیے. اور آپ کو بتائیں کہ جب ہم قریشی موڑ کیمپس میں تھے اس ٹائم میں ہم نے 850 ایڈمیشن کیے تھے, آن دا ریکارڈ ہے 850 ایڈمیشن. ٹھیک ہے, ایک ہمارے طرف تھی گمر یونیورسٹی, ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی. اس کے ساتھ آپ نے ایک تاریخ ہے 74 میں وہ بنی, اور 74 ایک 50 سالہ یونیورسٹی, ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک 50 سالہ بندہ ہو اور ایک مطلب کہ سال 1.5 سال کا بچہ ہو, تو وہ کیا مقابلہ کریں گے. لیکن پھر بھی ہماری ٹیم نے مسعود ریاض بابر صاحب کے اس ٹائم کے جو تھے ان کی ٹیم میں پھر کامیابی آتی رہی. پھر ہمیں نہ ایسے ڈسٹریبیوشن کا سب سے بڑا جو ایشو بنا ایسے ڈسٹریبیوشن, اس میں علی امین کا بڑا کردار ہے, کیونکہ علی امین نے میں اس وائس چانسلر کو 2 چارج دیے تھے. پوری یہاں پہ لے کے آتا ہوں جو یونیورسٹی میں ہوتا رہے. وہاں پہ ایک وائس چانسلر تھے ہمارے گمن یونیورسٹی کے افتخار صاحب, ہم نے وہ بھی حالات دیکھے کہ بڑے لانجے مار تھا, شکر ہے جان نہیں میں یہ نہیں ہوا, تو وہ ہمارے معزز وائس چانسلر تھے جب افتخار صاحب تھے. ڈی خان کے لیے وہ بہتر نہیں تھے, میں جب تک میں نے آبزرو کیا, میں ان باتوں میں ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہتا. مطلب کہ پھر جب ہمارے وہ اتنے حالات ہو گئے تھے کہ گمل یونیورسٹی اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے امپلائز جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ڈر کے مارے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے, کیونکہ اگر ہم غلطی سے ہاتھ ملا دیتے تو ادھر کے وہ کہتے تھے کہ یہ اس یونیورسٹی, لیکن ہم بھی اس ٹائم گورنمنٹ یونیورسٹی کے امپلائز اور ایگریکلچر یونیورسٹی, اصل وہ جو ہمارا خطہ ہے, ہمارا وائس چانسلر تھے نا, تو میں اس دور میں دیکھ رہا تھا, تو اس نے اپنی سوات جو مٹہ کے علاقے کا وہاں پر بدماشی نظام بنایا ہوا تھا, اور خدا کی کرنی یہ کہ اسے اس کا جو حال ہوا, اور پھر یونیورسٹی سے 2 مرتبہ اسے بھیجا گیا. اتنی ذلت کسی کو نہیں ہوتی جتنا افتخار صاحب کو اس ایگریکلچر گمل یونیورسٹی سے نکالا گیا, اور ایک لابنگ بھی تھی, اور بیسیکل نقصان پہنچایا ڈیرہ اسماعیل خان کی اتنی یونیورسٹی کو. گمل یونیورسٹی کے جو ہے میں اس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ کیونکہ نہ میں ان کا امپلائی رہا ہوں, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی, ہاں ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ہم جاتے رہتے ہیں, ان کے وائس چانسلر سے بھی ملتے رہتے ہیں, ان کے باقی دیگر افسران ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں. اب یونیورسٹی کی کیا صورتحال ہے؟ ایگریکلچر یونیورسٹی, پھر وہی ایگریکلچر یونیورسٹی, صورتحال پھر 2022 تک وہ تھی ہماری, کچھ لیب اسٹیبل ہوئی. پھر ہمارے خوش قسمتی سمجھے ڈی خان کے عوام جو بھی سمجھے, عوام گراؤنڈ کی ریالٹیز کو نہیں دیکھتی, عوام گراؤنڈز کو نہیں دیکھتی. ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ جب بندہ اقتدار پہ بیٹھا ہو نا, تخت کے جب موقع کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی کو اچھے نہیں لگتے, جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس نے. اچھا یہاں پر آپ کی بات رکھتا ہوں, ایگریکلچر یونیورسٹی کا جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف یہ ہے, نوکریاں بک رہی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر شکیب صاحب ہیں, ان کے پیچھے پراپر ایک لابی اور پراپر ایک ایسے لوگ متحرک لوگ لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شکیب صاحب کے پیچھے کیوں لوگ ہیں؟ وہ تو اس خطے کے ہیں, اس ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹانگ کے رہائشی ہیں, آباء و اجداد سے یہیں پر رہائش پذیر ہیں. پہلے بھی وائس چانسلر ہم نے دیکھے کہ باہر سے آتے ہیں یونیورسٹیز میں. یہ جو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف کیا ہے ڈاکٹر شکیب سے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آپ کو میں اس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جب وائس چانسلر ڈاکٹر شکیب صاحب 2023 میں آئے یونیورسٹی میں, تو ہم ایک چھوٹے سے کیمپس, آپ کو میں نے کہا 10-15 کمرے کے کیمپس میں ہم بیٹھے تھے, جہاں پہ ہماری کلاسز بھی تھی. ہمارے ایک جو پروفیسر سے آپ یقین مانیں پوری فیکلٹی کا ایک ہی آفس تھا, پھر پوری ایڈمنسٹریشن کا ایک آفس تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے بندے کو 5-6 افسران, میرے ساتھ ایک ڈاکٹر احسان صاحب ہوتے تھے, ڈائریکٹر ایڈمیشن ہوتے تھے, ڈائریکٹر اکیڈمکس ڈاکٹر ثاقب علی صاحب ہوتے تھے, میں ہوتا تھا, ہمارے اس وقت جو ڈپٹی رجسٹرار ہے زیب القمر صاحب یہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہم ایک کہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, ہم لائبریری میں بیٹھے ہوتے تھے, کیونکہ جگہ نہیں تھی, ہماری ایک کمرے کی لائبریری تھی. تو پھر جس طرح آتے گئے ڈاکٹر شکیب صاحب آئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا, تبدیلیاں یہاں سے شروع ہوئی. مطلب کہ پہلے اسٹرگل کا دور تھا, پھر مطلب نئے لوگ آتے ہیں, محنت جو ہوتی ہے ہر بندے کا. مخالفت اتنی کیوں ہو رہی ہے موجودہ کے وقت میں بتاتا ہوں اس چیز پہ. جب کامیابی آپ کو ہوتی ہے تو 100 دشمن بناتی ہے, آپ کی ایک کامیابی 100 دشمن ساتھ لاتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے, جب ڈاکٹر شکیب صاحب آئے تو ہمیں کیمپس نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی آپ صورت تو لائیں نا, یونیورسٹی لگے تو صحیح کسی کو کوئی دیکھے. پھر ہم نے فتح موڑ کے اوپر ہمیں ایک بلڈنگ ملی جو اس ٹائم کے پہ ورکنگ فورس اسکول کی تھی, وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر ہم نے گئے تو اس میں ہم نے بہت بڑا, ابھی اس وقت سینکڑوں کمرے ہیں ہمارے پاس,
10 کمروں سے سٹارٹ، 5 کمروں سے سٹارٹ لینے والے سینکڑوں کمرے ہیں. ہماری لیب سٹیبل ہوئی ہے، ہماری ایچ ای سیز کی بہت ساری پروگرام کی این او سیز نہیں تھی، وہ ہوئی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ڈی وی ایم کا تھا. ہمارے ڈی وی ایم کی ڈگری رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تھی. ہم نے پروگرام تو سٹارٹ کر لیا تھا، ایسٹ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی تھی. گمل یونیورسٹی کے بہت ساری ایسٹ ڈسٹریبیوشن آج تک رکی ہوئی ہے، آج تک وہ رکی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہو رہی تھی. پھر ہمیں 1000 کنال زمین ملی گمل یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ. پھر شکیب صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو گمل یونیورسٹی کے ساتھ اس کا ہونا ٹھیک نہیں ہے. ہم ڈی خان کے دوسری سائڈ کے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب یہاں پہ گمل یونیورسٹی اگر تونسا، ڈیرہ غازی خان اور اس سائڈ کے لوگوں کو مفید کر رہی ہے تعلیم سے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے ڈی خان کے دوسرے میاں والی ان سائڈوں کو میاں والی اور یہ جو ڈی خان کے پنیالہ یہ سائڈ ہے، ان بچوں کو وہ تعلیم کے لیے مفید کرنا ہے. تو انہوں نے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے بڑی کوشش کی ہے، ہمیں 400+ زمین تحفہ دی ہے، جو بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے بعد وہ 1000 بھی کنال آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی ہمارے پاس ہے. اس کے اوپر ہم ایک ریسرچ سینٹر بنائیں گے. اور اس کے علاوہ جو 400+ کنال زمین جب ہمیں ملی تو اس کے اوپر ہماری فنڈنگ بند تھی 2021 سے. ہمیں نہیں مل رہے تھے فنڈ، ہمارے وہ کہتے ہیں ایرے جس کو کہتے ہیں بنیاد، وہ بھی نہیں ڈال رہے تھے. لیکن علی امین خان گنڈاپور جب آئے تو ہماری اس وقت بلڈنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس وقت لینٹروں تک پہنچ چکی ہے بڑی تیزی سے. باقی آپ نے بات کی ہے نوکری والی کہ ڈاکٹر شکیب صاحب جو ہے ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں نوکریوں پہ. تو فرد واحد میں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، ایک بندہ لے کے آ جائیں، ایک بندہ، جتنے چیلنج لگا کے کہتا ہوں، ایک بندہ لے کے آئے قرآن پہ حلف دے کہ ڈاکٹر شکیب صاحب نے اس سے پیسے مانگے ہوں یا اس کا پیسوں پہ کام کیا ہو. ایک بندہ، زیادہ نہیں، ایک بندہ. وجہ کیا ہے لوگوں کی مخالفت اتنی کیوں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر شکیب صاحب نے ایسا کیا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہیں؟ بہت بڑی مافیاز ہوتی ہیں. ان مافیاز کے مین مطالبے کیا ہے؟ مافیاز کے یہ مطالبے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارا اقتدار رہے، ساری زندگی ہم بیٹھے رہیں اور انہی کے کام ہوتے رہیں. میں آپ کو یہاں پہ مقامی لوگوں سے ڈاکٹر شکیب صاحب کی جگہ پہ میں حلف دینے کو تیار ہوں. ایک بار ایسا واقعہ ہوا نہیں، ہم نے گمل یونیورسٹی میں دیکھا ایک دور میں، آپ ابھی دیکھ مسعود وزیر سارے ہمارے بھائی ہیں، مروت تمام تر قومیں ہماری بھائی ہیں جو گمل یونیورسٹی میں لگے. جس کا بھی ٹینور آیا اس نے بھرتیاں کی اور بھرتیاں اس طرح کی کہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. پروفیسر ڈاکٹر شکیب نے ڈیرے وال کتنے لگائے ہیں اس ٹینور میں اور کتنے باہر کے لوگ لگائے ہیں؟ 99% ڈیرے وال لگے ہوئے ہیں آپ کے. آپ چلے جائیں زری یونیورسٹی میں، آپ چلے جائیں گمل. پھر ڈیرے وال کیوں بولتے ہیں ڈاکٹر شکیب کے؟ بس وہ اب میں 99% ڈیرے وال لوگ لگ گئے ہیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. جس ٹائم آپ دیکھیں، ہم ایک نیب قاصد کی پوسٹ نکالتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں. اس ایڈورٹائزمنٹ پہ آتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں 10 سیٹیں، ٹھیک ہے. اس ٹائم ہمارے پاس اپلیکیشن آتے ہیں 2000، ٹھیک ہے. آپ 2000 اپلیکیشن میں سے آپ نے 10 لوگ لٹانے ہیں تو آپ کے 1990 لوگ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہی ہوں گے، وہ آپ کے خلاف ہی بولیں گے، وہ آپ کے خلاف یہی پراپرگنڈا کریں گے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ نے میرٹ کو نہیں کیا. ایک تو کہہ دینا جو میرٹ کی باتیں کریں. میں آپ کے پروگرام کے بہت سارے، ہم نے ایک بات کلیئر کی ہے، ہم نہ غیر قانونی بیٹھے ہیں، نہ ہم غلط کام کسی کے لیے کرتے ہیں، نہ غلط کام ہم کسی کے لیے کریں گے اور نہ کسی سے بلیک میل ہوں گے. قانون جس کی ہمیں اجازت دے گا. یہ یونیورسٹی ہماری ہے، اس یونیورسٹی کے لیے ہماری بڑی محنتیں شامل ہے اور اس یونیورسٹی کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. باقی الزامات لوگ لگاتے رہیں، ہم کام کرتے رہیں گے. آج تک ہم نے کسی کو جواب ہی نہیں دیا. جو کرتا ہے کرتا رہے، ان کا اپنا ظرف، ہمارا اپنا ظرف، ٹھیک ہے. یہ کیوں ایجنڈا، یہ کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ جب کہ سارے ڈیرے وال بھرتی ہوئے، سرائکی لوگ بھرتی ہوئے؟ ایجنڈا میں نہیں کہتا کیونکہ میں اس وقت سرکاری ملازم ہوں. نہیں تو میں ایجنڈا آپ بہتر جانتے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں. سننے والوں سے بھی میرا سوال ہے کہ جب ایگریکلچر یونیورسٹی میں سارے لوکل لوگ لگے، سارے ڈیرہ عثمان خان کے رہائشی لگے، ایک بندہ بھی غالباً آپ کے مطابق کوئی باہر کا نہیں لگا، دکھا دے کوئی ایک بندہ. دیکھیں میں نے آپ کو کہا 99% لوگ، دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری بڑی سیٹیں ہوتے ہیں، جیسے لیکچرار ہیں، جیسے ہمارے ٹیچنگ فیکلٹی ہے. دیکھیں اصل میں ٹیچنگ فیکلٹی تو ہم میرٹ پہ ہم نے لگانی ہوتی، کیونکہ ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ٹیچنگ فیکلٹی. اس میں آپ اگر کہیں کہ ہم نے نا 19 گریڈ کا، 20 گریڈ کا یا لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر،
یا ہم نے ٹیچنگ اسسٹنٹ باہر کا لگاتے تو وہ میرٹ پہ نہیں ہوگا نا. میں وہ لوگ ٹیچنگ فیکلٹی پہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الیمین گنڈاپور نے ہمیں کلیئر کٹ کہا تھا کہ ٹیچنگ فیکلٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی قسم کی سفارش نہیں ہوگی. اگر آپ لوگوں نے کہا کہ ٹیچنگ فیکلٹی میں آپ نے ایک بندہ بھی ہو کیا تو وہ نہیں ہوگا. ابھی ہمارے پاس جو لوگ ہیں فیکلٹی، دیکھیں اگر ہماری کارکردگی بری ہوتی، ہماری ڈاکٹر شکیب صاحب کی ٹیم بری ہوتی، وہ ٹیم کام کر نہ رہی ہوتی، تو آپ یقیناً گمل یونیورسٹی میں اس وقت گمل یونیورسٹی کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹوٹلی ایڈمیشن میرا خیال ہے کوئی 10 ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں ہے لیکن مجھے اس دن بتا رہے تھے کوئی 10 ہوئے، اور ہمارے 100+ ایڈمیشن ہوئے. کیا کیا پروگرام اس وقت ایگریکلچر یونیورسٹی کے چل رہی ہیں؟ ایگریکلچر یونیورسٹی میں تمام جرنل پروگرام، اصل میں یہ ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے ایک اور چیز یونیورسٹی، یہ زرعی یونیورسٹی، کیونکہ یہ زرعی یونیورسٹی میں صرف ایگریکلچر کے پروجیکٹ ایگریکلچر ہو رہی ہے یا باقی بھی؟ یہ اپ گریڈ ہوئی تھی، گمل یونیورسٹی کی ایگریکلچر فیکلٹی اپ گریڈ ہوئی تھی، یہ کوئی الگ سے یونیورسٹی نہیں بنائی گئی تھی، یہ اپ گریڈ ہوئی تھی. اس وقت ایگریکلچر یونیورسٹی میں DVM بھی ہو رہی ہے، اس وقت ایگریکلچر میں BS کمپیوٹر سائنس بھی ہو رہی ہے، انگلش بھی ہو رہی ہے، BBA بھی ہو رہی ہے، B.Ed ہو رہی ہے 1.5 اور B.Ed ہو رہی ہے، اور اس وقت میتھمیٹکس ہو رہی ہے، MLT ہو رہی ہے، ریڈیالوجی ہو رہی ہے، اس طرح دیگر بہت سارے پروگرامات جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں. اور ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ سے بہت اچھے کام کر رہی ہے. مطلب ہمارے رجسٹرار صاحب ہوں، ہمارے ڈائریکٹر فائنانس ہو، ہمارے کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہو، ٹرانسپورٹ سیکشن ہو، جتنے بھی سیکشن ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی کی ہم نے بہت ساری چیزیں کی. ایگریکلچر یونیورسٹی میں جب کچھ نہیں تھا اور آج ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کیا ہے؟ بالکل، بہت سارے سن رہے ہیں کہ بڑے آپ لوگوں کے پاس عالی شان گاڑیوں میں آپ گھومتے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس ٹوٹل کتنے گاڑیاں ہیں اور کیا گاڑیاں ہیں؟ ہماری یونیورسٹی کی بس ہم نے ایک لی تھی، حضور صاحب کے ٹائم پہ ایک ہی بس تھی ہماری، اور وہ بھی ہماری چلتی نہیں تھی. اس کے بعد شکیب صاحب جب آئے ہیں پہلے وہ بس چلائی، اس کے بعد علی امین خان گنڈاپور کی توسط سے، ان کی وی صاحب کی محنت سے اور ان کی مہربانی سے ہمیں 3 کوسٹریں ملی، ایک بس ملی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں ہی نہیں. ایک VC صاحب کے پاس گاڑی ہے، ایک رجسٹرار صاحب کے پاس گاڑی ہیں، ہمارے پاس ٹوٹلی 2-3 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی گاڑیاں نہیں ہیں. اور بسز بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے دی، علی امین گنڈاپور صاحب نے دی ہیں، بسز دی ہیں، ہمیں گرانٹ دی ہے بہت ساری، ہمیں بہت ساری کروڑوں روپے کی گرانٹ دی ہے انہوں نے. ابھی بھی ان کا وعدہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے، علی امین خان صاحب نے کہا تھا ہم سے 1 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ وعدہ افاق کریں گے باقی باتوں کی طرح، کہ ہماری یونیورسٹی کے کوئی اور مسائل نہ آئیں. اور امید ہے آپ کے، اور آپ کو اس سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہماری یہ ریکویسٹ ان تک پہنچا دیں کہ ہم یہ وعدہ جو ہے ایک ان کا رہ رہا تھا یہ افاق کر دیں.